اکثر محلے کے لڑکے جو مکے کی گلیوں میں آ کھیلتے تھے، جو مکے کی گلیوں میں آ کھیلتے تھے، سجاتے تھے ان کو بھی راہ ہدایت، سکھاتے تھے ان کو بھی راہ ہدایت، عجب کھیل وہ رہنما کھیلتے تھے، عجب کھیل وہ رہنما کھیلتے تھے۔ اب کھیل کا ایک منظر دیکھیے، کہیں لات ماری کہیں توڑ ڈالا، کہیں لات ماری کہیں توڑ ڈالا، بتوں میں رسول خدا کھیلتے تھے، بتوں میں رسول خدا کھیلتے تھے، کھلونے بنے چاند سورج نبی کے، کھلونے بنے۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں، دیکھ رہا ہوں آسمان پہ ایک تارے ہیں، ادھر جا رہی ادھر آ رہی، ادھر جا رہی ادھر آ رہی، میں پریشان ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت آنے والی ہے کیا۔ تو میں جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی انگشت مبارک ہل رہی ہے، جدھر انگلی ہل رہی ہے تارے ادھر جا رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں تو تارے ادھر، ادھر کر رہے ہیں تو تارے ادھر کر رہے ہیں، کھلونے بنے چاند، آپ ٹوائز سے کھیل رہے ہیں، موبائل میں کھیل رہے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں، آپ کے کھیل ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھیل دیکھیں، کھلونے بنے چاند سورج نبی کے، کھلونے بنے چاند سورج نبی کے، اشاروں سے سوئے سما کھیلتے تھے، اشاروں سے سوئے سما کھیلتے تھے۔ اب بیٹ بال آ رہا ہے بچوں کا، بچوں کے لیے یہ میں سنا ہی بچوں کے لیے رہا ہوں، بچوں کی بات ہے، اس میں آپ لوگ بیٹ اور بال کھیلتے ہیں، تو اردو میں بلہ کہتے ہیں بیٹ کو، گیند کہتے ہیں بال کو، اردو میں گیند بول تو بال، بلہ بیٹ۔ اب دیکھیے آپ بیٹ بال ہو رہا ہے یہاں پر، اب کیسا ہو رہا ہے، تھی عرفاں کی گیند اور وحدت کا بلہ، تھی عرفاں کی گیند اور وحدت کا بلہ، وہ میدان ہو میں صدا کھیلتے تھے، وہ میدان ہو میں صدا کھیلتے تھے، تھی عرفاں کی گیند اور وحدت کا بلہ، وہ میدان ہو میں صدا کھیلتے تھے، نہ کھیلے تھے وہ کھیل نبیوں نے اکبر، نہ کھیلے تھے وہ کھیل نبیوں نے اکبر، جو یہ خاتم الانبیاء کھیلتے تھے، جو یہ خاتم الانبیاء کھیلتے تھے، جو لڑکے بہم جا بجا کھیلتے تھے، نہ ان میں کبھی مصطفیٰ کھیلتے تھے۔ سب سے پہلے میں بچوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ بچوں نے بڑے ادب کے ساتھ، بڑی انہمام کے ساتھ، ان لوگوں نے پورے 12 روزہ محفل میں بیٹھا ہے۔ بڑے حضرات کبھی آگے پیچھے ہوتا ہوگا، آنے میں تاخیر، جانے میں تاخیر نہیں، مگر بچے مغرب کی نماز اوپر پڑھتے مغرب کے بعد۔ اور آپ کی بڑے حضرات کی اطلاع کے لیے یہ بچے 3 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے بچے 3 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں، 3 بجے سے عصر تک ان کا ٹیوشن چلا، عصر سے لے کر مغرب تک ان کا عربی کی ٹیوشن چلا، مغرب سے لے کر عشاء تک یہ لوگ اس محفل میں بیٹھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، میں تمام بچوں کا فرداً ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دل میں محبتیں جاگزی فرما دے، تا قیامت ان لوگوں کو باری تعالیٰ ان کے ایمان اور عقائد کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد دوسرا نمبر، میں ہمارے مسجد کے جتنے تمام اساتذہ اور ٹیوٹرز ہیں، جتنے والنٹرز ہیں، میں ان لوگوں کا، تمام ہی لوگوں کا فرداً شکریہ ادا کروں گا اس میں ان محافل کے کامیاب انعقاد کے لیے۔ جیسے شروع کروں میں، انس میاں ہے، رضوان ہے، اور ظہور میاں ہے، عبد الرحمن ہے، مبین ہے، اور عبد القادر ہے، کیف ہے، بشارت ہے، کاشف ہے، اور ہمارے
مبین ہے, شعیب صاحب ہے, اور شاید افتخار صاحب ہے. میں نام اگر بھول رہا ہوں تو میں معافی چاہوں گا. میرے کو جو نام جو یاد آ رہے ہیں, جو دیکھ کر کے میں نام بول رہا ہوں, یہ حضرات اپنی گو اپنے ہر کام کو چھوڑ کر, عارف میاں ہے, قدیر بھائی ہے, اور ہمارے جنید صاحب اور دوسرے لوگ جو نظامت وغیرہ کے ذریعے سے ان محافل کو کامیاب بنایا, فرحان میاں ہے, اور اپنے کیا کہوں عبد القدیر ہے, اور عبد المنان ہے, جنید میاں ہے. ان سارے لوگوں نے, اور کئی حضرات ہیں جو میں اگر نام بول رہا ہوں تو ان لوگوں نے محنتوں کے ذریعے سے اس محافل کو کامیاب بنانے میں ہر اعتبار سے. صاحب اب کل کیا کرنا ہے, آج اب ختم ہوتی محفل, صاحب کل ریفریشمنٹ میں کیا رکھیں گے, یہ رکھے تھے, یہ ہو گیا, صاحب یہ دے دیے نا, اب کوئی دوسری نئی چیز رکھیں گے. بچوں کی جستجو بتا رہا ہوں میں, یہ رکھے تھے آپ دوسری. اچھا اب بعد میں بات آئی تو یہ بھی عرض کرتا چلو, اب لوگ کرنے والے ہو رہا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے کام مکمل ہو رہے. اب بعض لوگ رہتے پریشان رہتے, ارے کہاں سے آ رہا ہوں گا مول صاحب کا, یہ کیسا ہو رہا مول صاحب کا, اتنا کیسا آ رہا ہوں گا, کہاں سے کر رہے ہوں گے مول صاحب. تو انسان کے منہ کو چین نہیں ہے. اور میں اس پر کچھ بولوں گا بھی نہیں. کیوں نہیں بولوں گا, کیونکہ ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارکہ کو دیکھنا ہے. ایک مرتبہ لبید بن طرفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا, یا رسول اللہ اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم پورا عرب کا مال لا کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے, اگر آپ کو لڑکی چاہیے تو پورا حسن و شباب لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے, اگر آپ نعوذ باللہ کچھ مرض میں ہے تو ہم آپ کو علاج کروائیں گے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا لیڈر بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا لیڈر مان لیں گے, آپ جو بولتے بولیے, ہم کرنے کے لیے تیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. جو دین کا کام کر رہے ہیں, بچوں کو میں ہمت افزائی کے لیے ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے بے پرواہ رہیں. کوئی کچھ بول رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ کام کرنے والا بولتا نہیں, جو بول رہا انہیں کام کرتا نہیں. کرنے والا بولتا نہیں, بولنے والا کرتا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولے میرے کو لڑکی نہیں چاہیے, مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مجھے لیڈر نہیں بننا ہے, کچھ نہیں فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر کے سنائی, پڑھ دیے بس ختم, قرآن کی آیتیں پڑھ دیے. لبید اٹھ کر چلا گیا دربار سے. ابو جہل کو جا کر کہا کہ دیکھو محمد مصطفیٰ کو ان کے حال پر چھوڑ دو, میں جو چیز کلام سن کر آیا ہوں خدا کی عزت کی قسم وہ انسانوں کا کلام نہیں ہے, وہ اللہ کا کلام ہے. ابو جہل بولنے لگا, بدلنے کے لیے گیا تھا, خود بدلا ہوا آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. تو پتہ چلا دین کا کام کرتے وقت لوگ بولتے بہت, خود تو کرتے نہیں, خود تو کریں گے نہیں, کچھ بولیے, خالی بولنا آتا ہے, زبان دیا اللہ تعالیٰ, تعارف کو لگائے بولتے کچھ بھی بولو. اور پھر رہ رہے بھی ہم ایک کیا کہنا چاہیے جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر ڈیموکریسی, ہر ایک کچھ ڈیموکریسی ہے. ابا ایک بات بھی بولتے تھے, اپنے گھر میں نہیں چلتی ان کی, گھر میں بول نہیں سکتے, گھر میں اپنے بچے کو نماز کو لے کر نہیں آ سکتے, مسجد میں آ کے بولتے, بولنا رہتا, وہاں آ کے پھٹے درخواستیں لاتے, نہیں یہ ایسا نہیں ویسا ہونا تھا, یہ ویسا. بابا کا جملہ پر میں, میرا نہیں ہے یہ, کہ گھر میں اپنی نہیں چلتی ان کی بیوی ان کی نہیں سنتی, ان کے بچے ان کی نہیں سنتے. اتنا دم ہے اگر تو بچے کو لے کر آنا نا, نماز کو نہیں لا سکتے, نہیں سنتا بیٹا. بیٹے کو بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے, اگر بول دیں گے تو کل کے دن بیٹا نکال کر کے اولڈ ایج ہوم میں نہ ڈال دے, ڈر لگا ہوا ہے, بول نہیں سکتے. وہاں پر زبان گم کی ہو جاتی ہے. جہاں دین کا کام ہوتا ہے, جہاں پر لوگ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں, اس میں رکھنے ڈالا کرتے ہیں, ان کی ہمتوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. دراصل یہ شیطان کے پلے ہوتے ہیں جو شیطان کے راستے پر عمل کرتے ہیں. تو معزز سامعین اکرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دے کر کے بتلا دیا, دین کا جب کام کرو تو کوئی آپ پر تنقید کرے تو اس کو جواب مت دو. کبھی جواب دینا ضروری ہوتا ہے, جب کبھی نظر انداز کر دینا اس سے بہتر جواب ہوتا ہے. تو معزز سامعین اکرام, لوگ پریشان رہتے, تو بچے آتے, اور میں حقیقت میں بول رہا ہوں, جیسا کہ ہمارے مسیح میاں ہے, اب جیسے ہمارے سلیم صاحب حضرت, وہ ایک لے کر آ گئے. آج لڈو ابھی باقی ہے آپ لوگوں کو کھانے کا, بھی پوری کھائے ہیں. پوری بھی وہ ہمارے والدہ ماجدہ کو اس کا کریڈٹ جاتا, وہ کہنے لگے نہیں ہم لوگ بنائیں گے گھر میں, رات بھر بیٹھ کر کے پوریاں بنائیں. کیا میلاد کی محفل میں لوگ آ رہے ہیں, صبح کھلا لیے آپ کو, ڈونٹ کھلائے, ایک دن برگر وہ کھلائے, ایک دن وہ بسکٹ چائے کھارا سب ہوا, پوریاں نہیں ہوئے تو میلاد نامکمل دکھتا. تو لہٰذا پوریاں بنا, رات بھر بیٹھ کر کے پوریاں بنائیں. ایک دن مسیح میاں ہے, ایک دن خالد بھائی غالباً نہیں آئے ہیں, ایک دن لوگ لے لیے. اب وہ اللہ کا کام ہوتا ہے, وہ چل پڑتا ہے. اور اللہ کے گھر میں ٹھہر کر کے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں نے جس لمحہ بابا کو میں نے سنتا تھا, بابا سے میں پریکٹیکلی میدان میں تھا نہیں تو مجھے نہیں پتا تھا. بابا بولتے تھے میاں تم کام کا ارادہ کرو, کام کا صرف ارادہ کرو, اللہ تعالیٰ انتظام خود فرما دے گا. خدا کی عزت کی قسم اللہ کے گھر میں ٹھہر کر کے کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے ٹھہر کر
رحیم بھائی بھی گواہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہم کو ایک کام کا ارادہ کرتے اللہ تعالیٰ اسباب بنا کر کے سامنے ٹھہرا دیتا. یہ اخلاص کی برکت ہوتی ہے. ان کو کیا پتا ہے, گن گن کر رکھنے والے ان کو کیا پتا ہوتا, نوٹ بھی پرانی پھٹی اٹھا کر کے رکھتے ہیں, مسجد والے آئے تو دیں گے, مسجد میں جمعے کو بھی گئے تو وہ ٹک ٹک گرنے والے کوائن ڈالنے والے, ان کو کہاں سمجھ میں آئے گا. جو گن گن کر عبادتیں کرتا ہے اللہ بھی پھر اس کو گن گن کر دیتا ہے. جو بغیر بنا گنے اللہ کے دربار میں لٹاتا ہے, اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بن گنے بغیر حساب عطا فرمایا کرتا ہے. تو معزز سامعین کرام, میں اپنے تمامی والنٹرز کا, ہمارے ساتھیوں کا میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کروں گا. ان لوگوں نے محنتیں ہر اعتبار سے, عارف میں آئی پورا سجاوٹ, آپ سمجھ رہے ہو ایک صاحب آئے, ارے اتنا کیسا اچھا سجا ہے, کہاں سے آیا ہوں گا, حالانکہ عارف میاں کو کریڈٹ جاتا ہے. اس میں ایک بھی نہ میرا ایک پیسہ ہے نہ ایک میرا کام ہے, سارے عارف میاں کا کام ہی. پورا جو سجا ہوا ہے اپنی جانب سے, ابھی بھی ان کا سامان رکھا ہوا ہے, وہ لائے لا کے اپنی طرف سے. تو معزز سامعین کرام, یہ اخلاص کی مسجد ہے, یہ تقوی اور توکل کی مسجد ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذریعے سے کام لیا کرتا ہے. تو میں تمامی بچوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا. اس کے بعد پھر دوسرے ہمارے تفضل صاحب ہے, مبشر صاحب, الطاف صاحب, خالد بھائی, حفیظ صاحب, اور جو پھر اس کے علاوہ ہمارے سلیم صاحب ہے جو ریگولر آنے والے حضرات میں, مولانا منظور احمد صاحب ہے, سعید صاحب ہے, ان تمام ہمارے رحیم بھائی ہے جو معاملات کی ساری سرپرستی, ہمارے شیخ صاحب حضرت ہیں, رفیق بھائی وغیرہ جو حضرات ہیں جو ہر اعتبار سے اپنی, ظہور میاں ہے پابندی سے آنے والے, جیلانی میاں, عمر میاں ہے, یہ لوگ پابندی کے ساتھ تشریف لانے والے اور محفلوں کو کامیاب کرنے والے ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ اس دنیا میں بھی دے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. آخرت میں بھی ضرور. جو آدمی حضرت شاہ عبداللہ اتنے بڑے محدث ہے, کیا فرمائے پتہ ہے, میں قرآن لکھ کے تفسیر لکھا, تجوید پہ لکھا, تفسیر حدیث سب لکھا میں, 100 سے زیادہ کتابیں ہیں آپ کی, ہر عنوان پر 100 سے زیادہ کتابیں. آخر میں کیا لکھے, مجھے کسی بات پر بھروسہ نہیں ہے کہ بخشش ہو سکتی ہے, کسی بھی چیز پر بخشش ہونے کا کوئی یقین نہیں ہے. ایک ہی چیز ہے جس کے بھروسے پر میری بخشش ہو سکتی ہے. بولے وہ کیا, میلاد کی محفل میں ٹھہر کر کے میں صلاۃ و سلام پڑھا کرتا تھا. بس ایک ہی بھروسہ ہے, اسی پر میرا گزارا ہے اور اسی کے ذریعے سے میری بخشش ہو سکتی ہے. اور اس میں کئی ایسے حضرات بھی ہیں جو کم رقم کے اعتبار سے کم ہوتی ہے, مگر ان کی جو محبتیں, غریب آدمی کا اللہ کو اللہ بڑا دل دیتا ہے, امیروں کا دل چھوٹا ہوتا ہے. ایک جو تجربہ ہے تو اس پر یاد آئی کہ ہمارے جمال بھائی صاحب سے آج بات ہو رہی تھی, تو وہ عرض کر رہے تھے, بتا رہے تھے نعمت صاحب کے جو ہے تھوڑا ہائی ٹائٹ ہونے کی وجہ سے میں تھوڑا وہ کرا, ایسا بات چل رہی تھی ہماری. تو میں نے انہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا واقعہ سنایا کہ ہر سال وہ میلاد کا اہتمام کرتے, میلاد پاک کا اہتمام کرتے. وقت تھوڑا ہو گیا ہے, میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. میلاد پاک کا خصوصیت سے اہتمام کرتے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, پیسے نہیں ہیں اہتمام کرنے کے لیے. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کب ہے حضرت, حضرت نہیں فرما رہے کچھ بھی. آخر دن آ گیا, اب میلاد پاک کا 11ویں گزر گئی, 12ویں کا دن آ گیا, اور انہوں نے کیا کیا, جو بھی تھوڑے بہت پیسے تھے اس سے چنے منگوائے. چنے منگوا کر کے اس پر فاتحہ دلوائی اور لوگ بچوں میں چنا اور گڑ وغیرہ جو تھا تقسیم کروا دیا, کھلا دیا, ختم ہو گیا. رات میں کیا دیکھتے ہیں کہ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوتی ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں وہی چنے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے چن چن کر چنے کھا رہے ہیں. وہاں پر کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, کوالٹی دیکھی جاتی ہے, کون کس نیت کے ساتھ آتا ہے. تو معزز سامعین کرام, میں تمامی حضرات کا پھر ایک مرتبہ فردن ہمارے بدھ صاحب ہے, ہر دن حضرت جو ہے تشریف لائے اور تشریف ہر دن لا کر کے نگرانی فرماتے. بڑے حضرات کیا ہے, آنے سے ہماری ہمت بڑھتی ہے. بڑے حضرات رہتے ہیں بھائی چلو نگرانی کرنے والے بڑے لوگ ہیں, یہ لوگ کی نگرانی میں کام ہو رہا ہے. اور نوجوان بچے ہر ایک کا, جتنے حضرات شامل تھے, میں دل کی گہرائیوں سے تمام حضرات کا فردن شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر میں کسی کا نام اگر بھول گیا ہوں تو مجھے معاف فرما دے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان ہونے کے اعتبار سے میں نے کسی کا نام بھولا ہوں. کیا میں کسی کا نام اگر بھولا ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں. تو انشاءاللہ العزیز کل صبح تو میلاد جلوس ہوگا. میلاد جلوس آپ دوسرے بھی دیکھے ہوں گے, کل آئیے دیکھیے. بغیر کوئی بچوں کو بھی کہوں گا کہ ایسے نعرے جو نہیں مارنا ہے وہ نعرے نہیں مارنا, کوئی غلط بات نہیں, درود و سلام پڑھتے ہوئے, نعتیں گنگناتے ہوئے, بس یہ ہے کہ بتلانا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی ہے, اس پر اللہ تعالیٰ نے جو اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے اس کا شکرانہ ادا کرنا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز 8:30 کو مسجد اعظم میں خطبہ میلاد ہوگا. یہ خطبہ میلاد بانی جامعہ علیہ الرحمہ نے آج سے کم و بیش 150 سال پہلے حیدرآباد میں قائم فرمایا. کہاں سے لائے,
مکہ مکرمہ جب گئے تھے آپ پڑھنے کے لیے، وہاں رہنے گئے، تو وہاں پر حرم میں، مکے میں، مدینے میں ہر جگہ خطبہ میلاد پڑھا جاتا. اب لوگ بول رہے ہیں کہاں پر یہ کہاں وہ کہاں. بھائی اب تم آئے، وہ مرغی میں کا انڈا نکلتا نا، انڈا جمعہ 8 دن ہوا نکل کر کے پوری جماعتیں بن کر کے، کسی کی 50 سال تاریخ، کسی کی 60 سال، کسی کے 80 سال، 40-50 کے بیچ کے ہے، یہ ایوریج ہے. اس سے پہلے سب ہوتا تھا، میلاد بھی ہوتا تھا. میں خود گواہ ہوں، میں خود اکثر ہمارے پاس ہوتا یہ تھا کہ ہم میلاد پاک ہوتا تو ہم لوگ مدینہ پاک چلے آتے. آج اس کا میں سمجھتا ہوں 12 سال رہا وہاں پر، اور اتفاق دیکھیں 12 سال بھی 12ویں کا 12 سال 12 سال رہا میں وہاں پر، اور ایک بھی میلاد میرا یہاں پر انڈیا میں نہیں ہوا. ہر سال یہ ہوتا ہم مدینہ پاک چلے آتے. تو ایک میرے سعودی دوست تھے، وہ بولے حضرت آپ کہاں رہتے 12 کے دن؟ میں بولا ہم مدینہ پاک چلے آتے، سرکار کے قدموں میں جا کے میلاد مناتے. بولے اب کی بار آپ کو میں دوسری طرف لے جاتا ہوں، مدینہ پاک نہ جائیے. میں بولا بھائی سرکار کے پاس نہیں گیا تو کیسا؟ نہیں آپ رکو میرے ساتھ. اچھی بات ہے، چلو بول رہے ہیں، عرب ہے. رات میں گئے، ہم محفل میں لے کر گئے. وہ تقریباً رات میں 11:30 10:30 11 بجے گئے. کھانا وغیرہ بہترین، مندی ہے، بڑے بڑے اونٹ کی مندی الگ ہے رکھی ہوئی، بکرے کی الگ ہے، وہ ہے بہترین. کھائے تو آپ بس سو جانا، آپ کھائے تو اتنی لذیذ اور مزیدار. وہ کھا لیے پی لیے، گہوا ہوا پی کے بیٹھ گئے. اس کے بعد مولود پاک کی محفل کا آغاز تقریباً 11:30 12 بجے کے آس پاس شاید محفل کا آغاز ہوا. محفل چلی تقریباً 2:30 بجے رات تک. اور آپ کو بولے تو حیرت ہوگی، اس میں البتہ یہ تھا کہ موبائل لے آنے کی اجازت نہیں تھی. موبائل آپ کاؤنٹر پہ وہاں انٹرنس پہ جمع کرا کے اپنا ٹوکن لے لینا، کیونکہ وہاں کے حالات وغیرہ کے اعتبار سے موبائل رکھا دینا. اس میں ایک حرم کعبہ کے امام صاحب بھی تشریف لائے تھے. پورے ایک جیسے نہیں ہیں وہاں بھی، یہ مت سمجھو آپ پورے ایک ہی لکڑی سے سب کو نہیں ہانکنا. حرم کعبہ کے جو ابھی حال ہی میں بیچاروں کو اندر قید میں ڈال دیا، آپ لوگ پڑھے ہوں گے. حیدرآباد بھی آئے تھے، وہ ایک مدرسے کا یہاں پر تھا، وہ ان کے پاس آئے تھے. تو اس مدرسے میں وہ آئے تھے، طلال غالباً کچھ نام ہے ان کا، نام بھول رہا ہوں میں. تو وہ بھی اس محفل میں شریک تھے. پھر اس کے بعد 2:30 بجے رات کو ہم لوگ جدہ سے نکلے قافلہ، کاروں میں، گاڑیوں میں بڑی بڑی. کہاں گئے؟ مکہ مکرمہ گئے. مکہ مکرمہ میں ایک رسیفہ نامی علاقہ ہے، وہاں پر گئے. جا کر وہاں پر گاڑیاں وغیرہ رکھ کر وہاں پر ایک محفل چل رہی تھی، وہاں جا کر وہ مرج ہو گئی محفل. پورے مل کر کے وہاں سے نکل کر کے مکہ مکرمہ گئے. مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ شریف گئے. کعبۃ اللہ شریف جا کر کے کعبۃ اللہ شریف کا طواف ہوا. پورے لوگ، یہ کووڈ سے پہلے کی بات کہہ رہا ہوں. کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرے، ہزاروں لوگ ہو گئے. وہ کعبۃ اللہ